اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی کا راز کسی کو مت بتائیں۔ لوگ نہ خوش رہتے ہیں نہ رہنے دیتے ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ بہترین ہے زندگی کو ہنس کر گزار دو، محسوس کر گئے تو مسلسل عذاب ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا پیار اور خیال نہیں رکھ سکتا جتنا والدین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارا کچھ بگاڑنے نہیں دے گا۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ لفظوں کا کھیل کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتا، البتہ خاموشی مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ایک بات تو بتانا، وقت بدلا ہے یا لوگ؟ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ اگلا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات
یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں سے عزت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ دوسروں سے کی جانے والی توقع خود سے شروع کریں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں جوتے آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی اور پیچھے رکھیں تو جوتے نہیں ہوتے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ نماز کی قضا ہے بیٹا، لیکن خدمت کی کوئی قضا نہیں۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا، وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند بننا یا بے وقوف بننے رہنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ اپنے کپڑے اور جوتے کسی خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ سیاست دان بندروں کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو لڑ کر باغ تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپس میں اتفاق ہو جائے تو مل جل کر باغ ہی کھا جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے۔ حرام چیزیں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑے کریں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔
زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جب جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ پیٹرول جس حساب سے بڑھ رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ دجال گدھے پر بیٹھ کر کیوں آئے گا۔ جس ملک میں اللہ کا تصور صرف مسجدوں میں محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں خالص لوگوں کا ملنا ناممکن ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھنا۔ لاکھوں کمانے والوں سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیز کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ تم اس کی صلاحیت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔